السلام علیکم دوستو، آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں دیکھا کہ بہارالدین نے حکیم آرتک کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ اس قصے کے آغاز میں حکیم آرتک کہتا ہے یہ ہمیں خون بہانے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حکیم آرتک بہارالدین سے کہتا ہے ہم کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، آج نہیں تو کل انصاف ضرور ہوگا۔ پھر سپاہی انہیں پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو آرتک کہتا ہے خبردار، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ پھر حکیم آرتک وہاں سے چل پڑتا ہے۔ پھر بہارالدین بھی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف البلگہ خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں جا رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران ایک تیر آ کر ان کے پاس گرتا ہے۔ پھر البلگہ کہتی ہے سپاہیوں یہ ایک جال ہے۔ پھر وہ سب گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل کے سپاہی نکل کر سامنے آ جاتے ہیں اور دونوں طرف کے سپاہی آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں ارطغرل اور گندس نکل کر سامنے آتے ہیں، جنہیں دیکھ کر البلگہ حیران رہ جاتی ہے۔ پھر ارطغرل کو وہ خیال آتا ہے جب لئیس نے کہا تھا البلگہ خاتون آج نہیں تو کل آپ کو ڈھونڈ لے گی۔ پھر ارطغرل نے باہر آ کر ترگس سے کہا تھا جب البلگہ خاتون سمجھے گی کہ ہم نیکیا جا رہے ہیں تو اپنے سپاہیوں کو لے کر ہمارا پیچھا کرے گی، یہیں سے ہم اپنے اصل دشمن کا پتہ لگوا سکتے ہیں، اور پھر میں البلگہ خاتون کو اپنی طرف کرنے کے لیے بات کروں گا۔ اگر ہم البلگہ خاتون کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہوگا۔ پھر البلگہ کہتی ہے آپ جال بچھانے کے جواب استاد ہیں، کیا آپ کا ارادہ اپنے بیٹے کو مروانے کا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے ہمارا کسی کو مارنے کا ارادہ نہیں ہے، اپنی تلواریں نیچے کر لو، ہم بات کریں گے۔ لیکن البلگہ کے سپاہی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ اتنے میں گندس ایک سپاہی کو مارنے لگتا ہے تو ارطغرل اسے روک لیتا ہے۔ پھر ارطغرل البلگہ سے کہتا ہے البلگہ خاتون آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ انصاف چاہتی ہیں، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں، نہیں تو ہم آپ کو یہاں مار بھی سکتے تھے۔ البلگہ کہتی ہے میرے سپاہیوں کو چھوڑ دو، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ پھر ارطغرل کے کہنے پر سب سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بمسی بہت جذباتی ہوتا ہے اور کہتا ہے ہمیں ان معلوموں کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں پرسکون ہو جاؤ بمسی، کیا تمہیں نہیں پتا کہ وہ ہمارا خون بہانے کے لیے آیا تھا؟ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں اس نے ہمارے صبر کے پیمانے کو لبریز کر دیا ہے، وہ ارطغرل صاحب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، لیکن ہم انہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں بمسی ساری احتیاطی تدابیر لے لو، وہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتے ہیں۔ آخر میں حائمہ خاتون کہتی ہیں کل ہم سب مل کر سرائے جائیں گے۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور البلگہ خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک غار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ البلگہ کہتی ہے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آپ کے پیچھے آ رہی ہوں؟ ارطغرل کہتا ہے میں آپ کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں البلگہ خاتون، آپ کو میرے بارے میں لئیس نے بتایا تھا اور آپ نے فوراً امیر بہارالدین تک پیغام پہنچا دیا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے آپ ایک بہادر خاتون ہیں اور آپ انصاف کی تلاش میں ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں کے آگے پردہ پڑا ہوا ہے، اسی لیے میں نے آپ کو پیچھا کرنے دیا تاکہ آپ حقیقت کو دیکھ سکو۔ البلگہ کہتی ہے سچ تو یہ ہے کہ آپ حقیقت کو چھپا رہے ہیں، آپ نے میرے بابا کے قاتل کو چھپایا ہوا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اصل میں نے اپنے بیٹے کو آپ کے بابا کے قاتلوں سے بچایا ہے، اصل میں ہم نیکایا نہیں بلکہ سوگٹ جا رہے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے ہم ایک ساتھ روانہ ہوں گے، میں اپنے بیٹے کو خود عدالت لے کر جاؤں گا، آپ کو سچ کا پتہ چل جائے گا، اسی لیے میں آپ کو پہلے سے ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ پھر البلگہ پوچھتی ہے یہ دریگوس کون ہے ارطغرل صاحب، وہ میرے بابا اور میرے سپاہیوں سے کیا چاہتا تھا؟ ارطغرل کہتا ہے اس نے میرے بیٹے کو چارے کے طور پر استعمال کر آپ کے آگے پھنسا دیا ہے، اس کا ہدف سوگٹ پر قبضہ کرنا ہے۔ ترگت کہتا ہے کل ہمارے گواہان ایرین اور اینتوکیا
عدالت میں آ کر گواہی دیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے ایرن ضرور آئے گی، میرے سپاہی اس کی مدد کریں گے، کل ہر چیز سب کے سامنے واضح ہو جائے گی، پھر آپ گواہوں کی باتیں سن کر فیصلہ سنائیں گی، یا تو کل آپ میرے بیٹے کی موت کی فرمان پر دستخط کر دیں گی یا پھر اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جائیں گی۔ دوسری طرف قلعے میں ایرین ہمارا سے کہتی ہے لئیس غدار ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس نے میرے بابا کو بھی قتل کیا ہے۔ مارا کہتی ہے اس کے سپاہی ہر طرف ہیں، میرے لیے آپ کے کمرے میں آنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ایرن کہتی ہے مجھے یہاں سے نکلنا ہے، گندس کل عدالت میں پیش ہوگا اور میں اس کے حق میں گواہی دوں گی۔ آخر میں وہ کہتی ہے میں تمہارے کپڑے پہن کر جاؤں گی اور پھر خفیہ راستے سے باہر نکل جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں لباس تبدیل کرنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف جیل میں بہارالدین حکیم آرتک سے پوچھتا ہے ارطغرل صاحب اپنے بیٹے کو نیکیا کیوں لے کر گئے ہیں؟ وہ وہاں کافروں سے کس قسم کی سودا بازی کرنے کے لیے گیا ہے؟ حکیم آرتک کہتا ہے ارطغرل صاحب کسی کے ساتھ سودا بازی نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ اگر وہ گندس کو وہاں لے کر گئے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہوگی، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے۔ اتنے میں بہارالدین کا کمانڈر آ کر کہتا ہے حضور ہم نے ان کے نشانات کھو دیے ہیں۔ یہ سن کر بہارالدین غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے ارطغرل صاحب اپنے بیٹے کو انصاف سے کیوں چھپا رہے ہیں؟ حکیم آرتک کہتا ہے ایک دن انصاف قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بہارالدین وہاں سے باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف قلعے میں مارا ایرین کے کپڑے پہن لیتی ہے۔ اتنے میں لئیس اندر داخل ہوتا ہے۔ لئیس پوچھتا ہے ایرین کہاں ہے، مجھے جلدی بتاؤ۔ مارا کے انکار کرنے پر وہ اس پر تشدد کرنے لگتا ہے۔ آخر میں مارا کہتی ہے اس نے کہا تھا کہ وہ گندس کے پیچھے جائے گی۔ یہ سن کر کمانڈر لئیس اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے پہلے میں تمہیں ماروں گا اور اس کے بعد ایرین کو۔ یہ کہہ کر وہ اس کا گلا دبا کر اسے مار دیتا ہے۔ مارا کو مارنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں سلیمان اپنی والدہ کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے والدہ ہم نے ابھی تک دادی کو سب کچھ کیوں نہیں بتایا ہے؟ سلجان کہتی ہے ایسا مت کرو بیٹا، ان کی پہلے سے بہت پریشانیاں ہیں، ابھی انہیں مزید درد دینے کا وقت نہیں ہے۔ دوسری طرف غار میں ارطغرل البلگ خاتون سے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کی رضا چاہتی ہیں اور اسی وجہ سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ البلگ کہتی ہے ہمارا قبیلہ یہاں آنے کے لیے راستے میں ہے، جلد ہی میرا بڑا بھائی بھی میرے ساتھ ہوگا، میرے قبیلے والے میرے پیغام کا انتظار کر رہے ہیں، مجھ سے میرے بابا اور سپاہیوں کے بہنے والے خون کے بارے میں حساب ہوگا اور سوالات ہوں گے، میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ ارطغرل کہتا ہے آپ جواب دیں گی، اس کے بارے میں آپ پریشان مت ہوں بلکہ اپنی ضمیر کی بات سنیں، فیصلہ آپ کا ہے اور ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ آپ یہ جان لیں جب تک آپ اللہ کے راستے پر ہیں تب تک میں آپ کے ساتھ ہوں، انشاءاللہ انصاف قائم ہوگا۔ یہ سن کر البلگ اجازت لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ سراہے میں قاضی صاحب پہنچ جاتے ہیں۔ بہارالدین کہتا ہے یہ ممکن ہے کہ ارطغرل صاحب اپنے بیٹے کو عدالت نہیں لانا چاہتے ہیں۔ اتنے میں حائمہ خاتون اور ان کے سپاہی اندر داخل ہوتے ہیں۔ سب لوگ چونک جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون بہارالدین سے کہتی ہے ابھی آپ ارطغرل صاحب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو تاکہ آپ بہتانوں کی باتوں پر مقدمہ پیش کریں۔ بہارالدین کہتا ہے آپ اپنی حد میں نہیں تو میں آپ سے اس گستاخی کا حساب وصول کروں گا۔ سلجان کہتی ہے آپ ریاست کے امیر ہیں اور آپ اپنی طاقت سے مظلوموں کو تباہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر بہارالدین اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ان خواتینوں کو باہر نکال دو۔ یہ سن کر سپاہی آگے بڑھنے لگتے ہیں تو بمسی کہتا ہے ایسا سوچنا بھی مت، ایسا کرنے کی جرت بھی مت کرنا، اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل گھوڑے پر سوار ہو کر
نکل گیا تھا اور تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑا رہا تھا، اور اس کے پیچھے بہت سارے منگول بھی لگے ہوئے تھے، اور ان کا ہدف یہی تھا کہ وہ ارطغرل کو پکڑ لیں۔ اور ارطغرل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک جگہ ارطغرل تھک جاتا ہے کیونکہ ارطغرل بہت زخمی ہو چکا تھا، پھر وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے۔ منگول سمجھتے ہیں کہ ارطغرل زخمی ہو کر گرا ہے، اس وجہ سے وہ ایک منگول اسے آرام سے آ کر اٹھاتا ہے۔ ارطغرل اس کا خنجر چھین لیتا ہے اور اس کے پیٹ میں گاڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل وہ خنجر نکال کر ایک اور سپاہی کے مارتا ہے تو وہ بھی ادھر ہی گر جاتا ہے، لیکن اتنے میں ارطغرل کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمت کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اتنے میں اور بہت سارے منگول وہاں پر پہنچ چکے تھے جن کی سربراہی تانگت کر رہا تھا، اور وہ تیزی سے ارطغرل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ ارطغرل انہیں دیکھ کر چونک جاتا ہے اور پھر بھاگنے لگتا ہے۔ منگول سپاہی تیر چلانے لگتے ہیں، لیکن ارطغرل جنگل میں گھس جاتا ہے۔ پھر تانگت کہتا ہے، سپاہیوں چلو اندر چلو۔ پھر وہ سب جنگل کے اندر گھس جاتے ہیں۔ دوسری طرف تودقین اور کندوگتو کے سپاہی منگولوں کے لیے گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر کندوگتو ترگت سے کہتا ہے، اس دفعہ ہم بہت خطرے میں گھرے ہوئے ہیں ترگت۔ ترگت کہتا ہے، اس دفعہ ہم ان کافروں کو تباہ کر دیں گے، نہ ہی ان کے جسم میں سانسیں باقی رہیں گی اور نہ ہی خون۔ اتنے میں دوان آ کر بتاتا ہے کہ وہ لوگ قریب آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ تودقین کو بتاتا ہے۔ تودقین کہتا ہے، اللہ ہمارا مددگار ہو۔ یہ کہہ کر وہ سب جھاڑیوں کے اندر چھپنے لگتے ہیں، تاکہ ان کا پلان یہ تھا کہ جیسے ہی وہ آئیں گے تو منگولوں پر وہ حملہ کر دیں گے۔ اس کے بعد وہ جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل زخمی ہو گیا تھا اور لنگڑا لنگڑا کر آگے بڑھنے لگتا ہے، لیکن منگول بھی بہت تیزی سے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ اتنے میں ارطغرل گر جاتا ہے اور ایک منگول ارطغرل کے اوپر کھڑا ہو کر تلوار ہوا میں بلند کرنے لگتا ہے۔ دوسری طرف بہت سارے منگول پہنچ چکے تھے اور سارے سپاہی ادھر ہی موجود تھے، اور تیر کمان کا اشارہ لے کر انہیں ادھر ہی مارنے لگتے ہیں۔ وہ منگول سمجھ رہے تھے انہیں، لیکن وہ منگول نہیں تھے، وہ صرف ایک مجسمہ جیسے تھے، اور وہ پتلا تھے جس کو وہ لوگ منگول سمجھ رہے تھے۔ پھر کندوگتو سب کو رکنے کا اشارہ کرتا ہے اور وہ لوگ آگے بڑھ کر انہیں جا کر دیکھنے لگتے ہیں۔ تو وہ انہیں جا کر دیکھتے ہیں تو وہ منگول نہیں ہوتے بلکہ ایک پتلا ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ایک سپاہی ارطغرل کو مارنے کے لیے اپنی تلوار ہوا میں بلند کر رہا تھا۔ اتنے میں اس کے پیٹھ میں کوئی کچھ گھسیڑ دیتا ہے، وہ آدمی ادھر ہی گر جاتا ہے۔ گیگلی وہاں پہنچ چکا تھا اور وہ ارطغرل کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اتنے میں ارطغرل بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پھر گائگلی کو منگولوں کی آواز آتی ہے۔ پھر وہ ارطغرل کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، ہمت کرو جوان، ایسے بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر وہ ارطغرل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھا دیتا ہے۔ دوسری طرف کندوگتو ایک منگول کو سمجھ کر اسے نیچے کرتا ہے تو اس کے اندر بھوسا پڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ سب چونک جاتے ہیں۔ پھر انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ منگولوں نے ان کے لیے جال بچھایا ہے۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ منگولوں نے جال بچھایا ہے۔ اتنے میں منگول نکل آتے ہیں۔ وہ سب حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ سب پانی سے نکل آتے ہیں
اور وہ لوگ پانی کے اندر گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں کندوگدو کہتا ہے منگول۔ سارے سپاہی چونک جاتے ہیں کہ یہ آخر کہاں سے نکل آئے ہیں۔ پھر منگول نکل کر تیر چلانے لگتے ہیں۔ وہ لوگ سب حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ منگول کہاں سے نکل آئے ہیں۔ ان کے قبیلے کے بہت سارے سپاہی نیچے گر جاتے ہیں۔ اتنے میں کندوگدو اپنی تلوار نکال لیتا ہے، لیکن وہ منگول مسلسل تیر چلا رہے تھے اور وہ لوگ چھپنے میں مصروف تھے۔ اتنے میں ترگت اور دوان ایک طرف جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوچا پہاش بھی بہت بڑا ڈرامے باز تھا۔ وہ بڑی چالاکی سے لیٹ جاتا ہے۔ ایک کمانڈر اسے دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف گیگلی ارطغرل کو جنگل میں لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ وہ ارطغرل لڑکھڑا کر گر جاتا ہے تو گیگلی ارطغرل کو کہتا ہے ابھی ہماری منزل دور ہے، ہمت سے کام لو، شاباش۔ پھر وہ ارطغرل کو پکڑ کر دوبارہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ پھر وہ جھاڑیوں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں تانگوت اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا تھا اور وہ کہتا ہے چاروں جانب پھیل جاؤ۔ دوسری طرف تودیکن کندوگدو سے کہہ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے کندوگدو بھائی، انہیں ہمارے آنے کی خبر پہلے سے تھی، یہ لوگ گھات لگا کر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں کندوگدو پوچھتا ہے کون کر سکتا ہے ایسا؟ تودیکن کہتا ہے آپ اپنے قریب ترین سپاہیوں میں تلاش کریں، وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ میرے جو سپاہی تھے وہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ اتنے میں کندوگدو کو وہ خیال آتا ہے جب منگول کو یہ لوگ کائی قبیلے میں پکڑ کر لائے تھے اور اس نے حمزہ کو کہا تھا حمزہ اس منگول پر کڑی نظر رکھنا، اس نے کہا تھا جو آپ کا حکم بھائی۔ اور اتنے میں دیری دمیر آ گیا تھا اور اس نے اس منگول کو مار دیا تھا اور حمزہ ادھر موجود نہیں تھا۔ پھر وہ حمزہ کے پاس گیا تھا اور کندوگدو نے اسے ایک چماٹ مارا تھا اور کہا تھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ منگول وہ تمہاری ذمہ داری تھا۔ پھر اسے وہ خیال بھی آتا ہے جب وہ کل کائی قبیلے میں آیا تھا اور اس نے حائمہ خاتون نے ان سے پوچھا تھا کیا تم نے اسے پکڑ لیا ہے؟ حمزہ نے کہا تھا جی ہاں میں نے اسے پکڑ لیا ہے، اور اس نے اپنے ٹھکانے کا بھی بتا دیا ہے کہ نویان کہاں ہے اور یہ بھی کہ نویان کہاں جانے والا ہے۔ پھر وہ کہنے لگتا ہے حمزہ حمزہ۔ اتنے میں کوچا پہاش بڑی چالاکی سے لیٹا ہوا ہوتا ہے اور خنجر نکال کر اپنا ہلکا سا ہاتھ زخمی کر لیتا ہے تاکہ سب یہی سمجھیں کہ وہ لڑ رہا تھا۔ یہ بہت بڑا ڈرامے باز تھا اصل میں۔ دوسری طرف ترگت اور دوان تھوڑا سا جنگل میں آگے جاتے ہیں تو ان کے سامنے نکل کر بہت سارے منگول آ جاتے ہیں اور دوسری طرف وہ گیگلی جو تھا وہ ارطغرل کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے چلے جاؤ تم، میری وجہ سے تم بھی خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ گیگلی کہتا ہے ہمت کرو جوان، بس تھوڑی سی دور رہ گئی ہے غار، چلو۔ پھر ارطغرل کو وہ پکڑ کر دوبارہ آگے بڑھنے لگتا ہے۔ دوسری طرف منگول کمانڈر کہتا ہے حملہ کرو۔ اتنے میں کندوگدو اور تودیکن حق ہے اللہ سچ ہے واللہ کا نعرہ لگا کر حملہ کر دیتے ہیں۔ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ کندوگدو منگولوں سے بہت بہادری سے لڑتا ہے اور ایک ایک کر کر منگولوں کو نیچے گرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف ترگت اور دوان کے سامنے منگول کھڑے ہوئے تھے۔ اتنے میں دیری دمیر وہاں پہنچ جاتا ہے اور ان پر تیر برسانے لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ترگت اور دوان چونک جاتے ہیں کہ آخر یہ تیر کہاں سے آ رہے ہیں۔ پھر دیری دمیر نعرہ لگاتا ہے حق ہے اللہ سچ ہے واللہ، یہ کہہ کر وہ منگولوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دیری دمیر بہت غصے میں ہوتا ہے کیونکہ
آئکس کو منگولوں نے شہید کر دیا تھا۔ اس وجہ سے وہ بہت غصے اور بہادری سے لڑ رہا ہوتا ہے اور منگول ایک ایک کر گر رہے ہوتے ہیں اور کوچا پہاج بڑی چالاکی سے نیچے لیٹا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری طرف گائگلی جو تھا وہ ارطغرل کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک جاتا ہے اور ارطغرل کو ایک طرف بٹھا دیتا ہے اور جنگل میں ایک خفیہ راستہ بنانے لگتا ہے۔ پھر وہ ارطغرل کو لے کر ادھر بیٹھ جاتا ہے اور اس خفیہ راستے کو جھاڑیاں لگا کر بند کر دیتا ہے تاکہ سب یہی سمجھیں کہ یہاں پر کوئی نہیں آتا ہے اور یہ جنگل ہے۔ ارطغرل بہت تھک چکا تھا اور ارطغرل بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری طرف تودقین بھی بہت بہادری سے لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن تودقین کے ایک سپاہی تلوار کا وار کر کر اسے زخمی کر دیتا ہے۔ دوسری طرف ترگت، دیلی دمیر اور دوان بہت بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور منگولوں کو ایک ایک کر کر نیچے گرا رہے ہوتے ہیں۔ تودقین ہمت کرتا ہے اور دوبارہ منگولوں پر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری طرف تانگوت اپنے سپاہیوں کو لے کر جنگل میں پہنچ چکا تھا اور وہ ان کی نشانات دیکھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں تانگوت کو ایک نشان مل جاتا ہے اور وہ جائزہ لینے لگتا ہے اور گائگلی بھی چھپ کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں اسے گائگلی کی آنکھ نظر آ جاتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہیں پر کوئی موجود ہے۔ پھر وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف دوان بہت بہادری سے منگولوں کو مار رہا تھا اور منگول ایک ایک کر کر نیچے گرتے جا رہے تھے۔ ترگت بھی اپنا کلہاڑا گھما گھما کر سب کو گرا رہا ہوتا ہے۔ دیلی دمیر بھی بہت پرجوش تھا اور بڑی بہادری سے لڑتا ہے۔ سمسا سپاہی بھی لڑ رہا تھا۔ اتنے میں بواج بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور وہ بھی لڑنے لگتا ہے۔ منگول کمانڈر جو ہوتا ہے وہ چھپ کر یہ ساری لڑائی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کندوگدو ایک منگول کو مار کر نیچے گرا دیتا ہے۔ دوسری طرف بڑی چالاکی سے گائگلی ایک کام کرتا ہے، ایک منگول کی لاش وہاں پر پھینک دیتا ہے۔ وہ لوگ سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ منگول ہے اور ایک منگول سپاہی کہتا ہے اسے تو میں جانتا ہوں، یہ بیبلو ہے، یہ 3 دن سے غائب تھا۔ تانگوت کہتا ہے یعنی کہ ارطغرل یہیں پر موجود ہے، یقیناً کوئی ہمارے نشانات کی جاسوسی کر رہا تھا اور وہی اسے یہاں سے نکال کر گیا ہے۔ اتنے میں وہ سپاہی کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے آخر کہاں جا سکتا ہے وہ، ڈھونڈ کے لاؤ اسے، جلدی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں اور چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل بھی سکھ کا سانس لیتا ہے کہ منگول یہاں سے چلے گئے ہیں۔ دوسری طرف تودقین بہت بہادری سے لڑ رہا ہوتا ہے اور ایک ایک کر کر منگولوں کو گرا رہا ہوتا ہے۔ ترگت تو بہت بہادری سے لڑتا ہے اور کلہاڑے کا وار کر 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 منگولوں کو نیچے گرا رہا ہوتا ہے اور دوان بھی بہت بہادری سے لڑ رہا تھا۔ اتنے میں وہ سپاہی جو ہوتا ہے وہ سو رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہ حملہ کر دیتا ہے اور کندوگدو کے ٹانگ پر ایک وار کرتا ہے، لیکن کندوگدو فوراً حرکت میں آتا ہے اور اسے نیچے گرا دیتا ہے۔ منگول کمانڈر یہ سب دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کیونکہ ان کا یہی مقصد تھا کہ آج ان سب کو ختم کر دینا ہے، لیکن تودقین اور کندوگدو اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے سارے سپاہی تقریباً مار ڈالتے ہیں۔ دوسری طرف ترگت اور دوان بھی سارے منگولوں کو مار دیتے ہیں۔ دوسری طرف گائگلی ارطغرل سے کہتا ہے جہاں اتنا صبر کیا ہے تم نے بہادر، بس تھوڑا اور سفر کرنا ہے۔
دوسری طرف ایک سپاہی دوان پر چڑھ کر حملہ کر دیتا ہے، لیکن دوان اسے پٹک کر گرا دیتا ہے۔ اتنے میں ترگت دہلی دمیر سے پوچھتا ہے، بابا آپ کو ہمارے آنے کی خبر کس نے دی ہے؟ دہلی دمیر کہتا ہے، میری زندگی میں شہادت کے سوا کوئی اور تمنا نہیں ہے میرے بیٹے، چلو آ جاؤ۔ اس کے بعد وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف دودکن اور کندوگدو کی طرف اور منگول آ جاتے ہیں اور وہ بھی لڑنے لگتے ہیں۔ اتنے میں دوان اور ترگت اور دہلی دمیر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ بہت غصے میں ہوتے ہیں اور اپنی تلوار کا وار کر 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 ان منگولوں کو نیچے گرانے لگتے ہیں۔ وہ منگول کمانڈر حیران رہ جاتا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ دوسری طرف گائگلی کہتا ہے، وہ یہی ہیں۔ پھر گائگلی جھاڑی ہٹا دیتا ہے اور تھوڑی آگے لگا دیتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے، چلو بہادر جوان۔ پھر وہ ارطغرل کو اٹھا کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کندوگدو ایک منگول سپاہی کو تلوار کا وار کر کر نیچے گرا دیتا ہے۔ دوان بھی بہت بہادری سے لڑ رہا ہوتا ہے اور منگولوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اتنے میں دہلی دمیر بھی ایک منگول سپاہی کو نیچے گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ترگت بہت غصے میں ہوتا ہے۔ اتنے میں وہ منگول کمانڈر بھاگنے لگتا ہے۔ دہلی دمیر اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے اور اس کے آگے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی تلوار نکال لیتا ہے۔ دہلی دمیر بہت غصے میں ہوتا ہے اور اس کی تلوار نیچے گرا کر اسے مکہ مار دیتا ہے اور اس کا گلا دبانے لگتا ہے۔ اس کے بعد قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے۔ کرکٹ سردار حائمہ خاتون سے کہہ رہا ہوتا ہے، موسم سرما تک ایک ساتھ رہنے میں ہی ہم دونوں کی بھلائی ہے حلیمہ۔ یہ سن کر حائمہ خاتون کہتی ہیں، آپ کا بہت شکریہ بھائی، اللہ آپ سے راضی ہو بھائی، لیکن مجھے کندوگدو اور دودکن کی بہت فکر لاحق ہے۔ دونوں بہت جذباتی ہیں اور انتقام ان کے سر پر سوار ہو گیا ہے۔ مجھے خدشہ ہے کہیں کہ وہ کچھ غلط نہ کر بیٹھیں۔ اتنے میں کرکٹ سردار کہتا ہے، نویان، اس خبیث شیطان کو ہمیں کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے فرزند ہی ہمارے قبیلے کا مستقبل ہیں حائمہ، اور ہمیں انہی پر انحصار کرنا ہوگا۔ اتنے میں وہ کہتے ہیں، کندوگدو کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گا، تم یقین رکھو۔ دوسری طرف دہلی دمیر اس منگول کمانڈر کا گلا دبانے میں مصروف تھا۔ اتنے میں کندوگدو وہاں پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، دہلی دمیر بھائی آپ یہیں رک جاؤ دہلی دمیر بھائی، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں یہ بہت اہم معلومات دے سکتا ہے۔ لیکن وہ اس کا گلا دبا رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد دہلی دمیر کندوگدو کے کہنے پر اسے چھوڑ دیتا ہے اور کندوگدو اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ ایک منگول سپاہی بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ وہاں سے واپس روانہ ہو جاتا ہے تاکہ منگولوں کو جا کر بتا سکے کہ ہمارے سارے سپاہی مارے گئے ہیں اور ایک منگول کمانڈر پکڑا گیا ہے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کہتی ہیں، ہم نے دونوں قبیلوں کو ضم تو کر لیا ہے، لیکن یہ صورتحال بہت مشکل ہو جائے گی آپ کے قبیلے کے لیے۔ کرکٹ سردار کہتا ہے، ایسا تم کیوں سوچتی ہو حائمہ؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں، آپ کے خیال سے ہمارے اس اتحاد سے سب سے زیادہ تکلیف کسے پہنچی ہوگی؟ کرکٹ سردار جھٹ سے کہتا ہے، نویان کو۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں، ہاں، وہ خبیث ہمارا اتحاد توڑنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرے گا۔
کرکٹ سردار کہتا ہے وہ ہمیں اندر سے کھوکھلا کر سکتا ہے اور باہر سے بھی وہ ہمارے لیے مشکلات اور پریشانیوں میں اضافہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف جنگل میں کوچا پہاش کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ایک سپاہیوں کو ان کی مرہم پٹی کر رہے ہوتے ہیں اور منگول کمانڈر کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا اور دہلی دمیر دوان اور ترگت اپنے سپاہیوں کا علاج کرنے میں مصروف ہوتے ہیں تاکہ وہ جلد ٹھیک ہو سکیں۔ کندوگتو اور تودیکن ادھر ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تودیکن جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ جذباتی ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے ہمارے درمیان غدار کا پتہ لگوانا ہوگا جس نے نویان کو خبر دی ہے۔ کندوگتو کہتا ہے خود کو اتنے بڑے مشکل میں ڈال کر کون ایسا کرنے کی جرت کرے گا۔ کوچا پہاش بول پڑتا ہے اور کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ ابھی ہمارے درمیان نہ ہوں۔ پھر تودیکن سب کو دیکھنے لگتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں حمزہ اور عبد الرحمن وہاں پر نہیں ہوتے ہیں اور وہ کہتا ہے کوچا پہاش وہ راستہ جو دیکھنے گئے تھے وہ عبد الرحمن اور حمزہ ہی تھے اور انہی نے آ کر ہمیں اس جال کے بارے میں بتایا تھا۔ یہ سن کر دوان بہت غصے میں آ جاتا ہے اور کوچا پہاش کو کہتا ہے تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بات کر رہے ہو؟ تمہارے منہ سے کبھی اچھی بات میں نے سنی ہی نہیں ہے، ہمیشہ تم زہر ہی اگلتے ہو۔ اتنے میں کوچا پہاش ڈرامہ کرتے ہوئے کہتا ہے بس بہت ہو گیا، اگر بھائی یہاں کھڑے نہیں ہوتے تو میں تمہیں اچھی طریقے سے دیکھ لیتا۔ دوان غصے میں آ جاتا ہے کیا دیکھ لو گے تم مجھے ہیں بتاؤ؟ اتنے میں کندوگتو زور سے ان دونوں کو ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے رک جاؤ دوان۔ دوسری طرف حائمہ خاتون کرکٹ سردار سے کہتی ہیں تودیکن ایک بہادر جنگجو ہے، اس میں آپ کی جوانی دیکھتی ہوں، لیکن وہ بہت جذباتی ہے۔ ارطغرل جو تھا اس کی حکمت عملی اپنے دشمنوں کے لیے ایسی ہوتی تھی کہ دشمن شکست کھا لیتا تھا۔ حلب میں وہ وہاں موجود تھا اور اس نے وہاں استاد اعظم جیسے بڑے آدمیوں کی سازشوں کا سامنا کیا اور استاد اعظم کے خلاف اس نے جوہرانہ حکمت عملی کرتے ہوئے وہ قلعہ بھی فتح کر لیا اور سب سے بڑھ کر وہ دشمن کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ تودیکن کو ابھی یہ سمجھنا اور سیکھنا ہے بھائی۔ یہ سن کر کرکت مسکراتا ہے اور کہتا ہے منگولوں کے خلاف لڑائی میں تودیکن نے بہت کچھ سیکھا ہے حائمہ، تم بے فکر ہو جاؤ، ہم بہت جلد اس مسئلے پر قابو پا لیں گے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں انشاءاللہ، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا بھائی، دشمن بہت چالاک ہے۔ دوسری طرف سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ اتنے میں حمزہ اور عبد الرحمن وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہ دونوں گھوڑے سے نیچے اتر کر آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آپ لوگ ٹھیک تو ہیں نا؟ لیکن تودیکن اور کندوگتو آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے۔ پھر وہ دونوں کہتے ہیں آخر وہ بذات نویان کہاں ہے؟ کندوگتو کہتا ہے آخر تم لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ حمزہ سپاہی کہتا ہے آپ نے ہمیں آگے راستہ تلاش کرنے کا حکم دیا تھا بھائی۔ تودیکن کہتا ہے مجھے ان سے تفتیش کرنے دیں بھائی۔ عبد الرحمن پوچھتا ہے حیران ہو کر کس بارے میں تفتیش؟ یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بھائی؟ کندوگتو تو بہت ڈرپوک ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے تودیکن بھائی جو کہہ رہے ہیں ان کا جواب دے دو۔ یہ سن کر حمزہ کہتا ہے بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اتنے میں کندوگتو آگے بڑھ جاتا ہے۔ دہلی دمیر کندوگتو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے سردار۔ کندوگتو کہتا ہے آپ اس معاملے سے دور رہیں۔ دہلی دمیر کہتا ہے
یہ ہمارے وفادار سپاہی ہیں کندوگتو۔ کندوگتو کہتا ہے کردوغلو بھی وفادار تھا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ پھر دو درگاہ قبیلے کے سپاہی عبد الرحمن اور حمزہ کے ارد گرد پھیل جاتے ہیں اور وہ انہیں قابو کر لیتے ہیں۔ وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں اور تدکن ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جنگل کا منظر سامنے آتا ہے اور گائگلی ارطغرل کو لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ رک جاتا ہے اور وہ ارطغرل سے کہتا ہے بہت اچھے میرے بہادر جوان، تمہاری جان بچنا بہت ضروری ہے۔ اتنے میں وہ ایک کمبل نکال لیتا ہے اور ارطغرل کو اڑا دیتا ہے۔ پھر وہ ارطغرل کو اپنے کندھے پر سوار کر لیتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مدد فرما۔ پھر وہ وہاں سے آگے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ اکیلا ارطغرل کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف کرگر سردار ہائمہ خاتون سے کہتا ہے ہمارے جنگجو قبائل جہاں بہادر سپاہی موجود ہیں ان کے درمیان ایک چھوٹی سی غلط بات بھی ایک بڑی جنگ کا باعث بن سکتی ہے ہائمہ خاتون کہتی ہیں بالکل، میں بھی آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہی تھی بھائی۔ دوسری طرف تدکن اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ بہت جذباتی انسان تھا اور وہ حمزہ اور عبد الرحمن کو پیٹ رہا ہوتا ہے اور وہ مسلسل انہیں مکے مار رہا ہوتا ہے۔ وہ دونوں حیران ہوتے ہیں۔ ترگت بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور ایک درخت پر اپنا کلہاڑا مار رہا ہوتا ہے اور وہ بہت پریشان ہوتا ہے۔ تیری ضمیر بھی بہت زیادہ غصے میں آ گیا تھا، لیکن وہ سب بے بس ہوتے ہیں کیونکہ ان کے قبیلے نے دو درگاہ قبیلے میں جا کر پناہ لے لی تھی اور ارطغرل وہاں نہیں پہنچا تھا، اس لیے وہ بالکل بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ ترگت بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ کندوگتو بھی ایک طرف منہ کر کر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں دوان غصے سے کھڑا ہونے لگتا ہے تو دلی ضمیر اسے پکڑ کر روک لیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں حکم ماننا پڑے گا بیٹا۔ دوان کہتا ہے بھاڑ میں جائے ایسا حکم اور نالت ہو اس پر جو اس حکم پر مانتا ہے۔ دوسری طرف تدکن حمزہ اور عبد الرحمن کو پکڑ کر پیٹ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے منگولوں کو خبر کس نے دی تھی؟ کون تھا وہ تم دونوں میں سے؟ حمزہ سپاہی کہتا ہے میں تمہیں کوئی بھی جواب نہیں دوں گا، ہمارے سردار کو بلاؤ، یہاں بلاؤ انہیں۔ تدکن کہتا ہے تمہارے سردار کو تمہارے اوپر بھروسہ نہیں رہا ہے، اس نے تمہیں ایک منگول دیا تھا اور تم اس کو نہیں سنبھال سکے، اسے دلی دمین نے مار دیا اور تم دیکھتے رہ گئے۔ حمزہ سپاہی کہتا ہے میرے صبر کو مت آزماؤ، نہیں تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ یہ سن کر تدکن کہتا ہے تو تم جا کر نویان کو بتاؤ گے؟ یہ کہہ کر وہ اسے دوبارہ مارنے لگتا ہے اور حمزہ زخمی ہو کر گر جاتا ہے۔ پھر وہ عبد الرحمن کو بھی پکڑ کر مار رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کرکر سردار ہائمہ خاتون سے کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں کسی بھی تنازع کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر لینی چاہیے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہیں بھائی اگر نویان ایک کام کرے گا تو اس سے ہمارے قبائل مشتعل ہو جائیں گے اور ہماری قربانیاں رائے گاہ چلی جائیں گی۔ دوسری طرف عبد الرحمن اور حمزہ کو تدکن اور اس کے سپاہی پیٹ رہے ہوتے ہیں اور کوچہ پہاش ہنس رہا ہوتا ہے کیونکہ دراصل یہی غدار ہوتا ہے۔ دوسری طرف دوان اور ترگت بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور اتنے میں وہ سمسا اور بوائے سپاہی عبد الرحمن اور حمزہ کو پکڑ کر آگے بڑھنے لگتے ہیں اور ایک جگہ لا کر بٹھا دیتے ہیں اور تدکن آ کر کہتا ہے ان دونوں کا یہیں سر قلم کر دیا جائے۔
یہ سن کر ترگت اور باقی لوگ غصے میں آ جاتے ہیں۔ پھر دہلی امیر کندوگدو کو آ کر کہتا ہے سردار اس بے غیرت انسان کی آپ بات نہیں مانیے گا۔ عبد الرحمن ہمیشہ سردار سے وفادار تھا اور حمزہ سپاہی آپ کا وفادار سپاہی ہے۔ کتنی جنگوں میں اس نے خود کو خطرے میں ڈال کر آپ کو بچایا، اور اگر کسی نے ان کی جان لینے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا۔